میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، وہی حسنی حسینی چمن کے پھول، نور مولا علی جانے سہارا کی تحصیل گمبٹ کے نوائی علاقے کھوڑا شریف میں قائم درگاہ مخدوم عبدالرحمن شہید، جو اپنی کرامات قدیم مسجد اور درگاہ میں موجود ایک درخت جس کے پتوں پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحریر ہے، اس کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ درگاہ اور مسجد کے علاوہ ایک میوزیم بھی موجود ہے جس میں آقا دو جہاں کے منہ مبارک حضرت علی اور حضرت امام حسین کی کنگھی مبارک کے علاوہ غلاف کعبہ اور مخدوم عبدالرحمن شہید کے ذاتی استعمال کی اشیاء موجود ہیں۔ درگاہ کے نزدیک سندھ حکومت نے ایک لائبریری بھی قائم کی ہے جہاں نایاب کتابوں کا ایک ذخیرہ موجود ہے، جہاں اہل علاقہ کے لوگ آ کر کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مخدوم عبدالرحمن شہید کی، جو اپنے دور کے دانا، مفکر، درویش سبت انسان تھے، جنہیں اس دور کے ظالم کروڑ حکمران نے حضرت مخدوم عبدالرحمن کو ان کے 221 ساتھیوں سمیت مسجد کے اندر شہید کیا تھا۔ درگاہ کے احاطے میں ایک درخت ہے جس کو مقامی زبان میں ویر کا درخت کہتے ہیں، جس کے ہر پتے پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحریر ہے۔ جب اس معجزے کے بارے میں ہماری بات درگاہ کے سجادہ نشین مخدوم ندیم احمد ہاشمی سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ اس بندہ ناچیز کا نام مخدوم ندیم احمد ہاشمی ہے، اور یہ فقیر ناچیز 32واں گدی نشین ہے اس درگاہ عالیہ پہ، اور ہماری درگاہ عالیہ کا سلسلہ جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ اور یہاں پہ اس خانقاہ عالیہ پہ جو قدیمی درخت تھے جس کے پتے پتے پہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدرتی طور پہ معجزانہ طور پہ لکھا آتا ہے، اس کو تقریباً 400 سال ہو گئے ہیں، اور یہ درخت ہر وقت پھلا پھلا رہتا ہے، کبھی بھی اس پر خزاں نہیں آئی، اور ہر وقت ہمیشہ اس پہ پتے اگلتے، جیسے ہی پتے میچور ہوتے ہیں تو ان پہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا آتا ہے۔ اور اس درخت کے یہ سندھی میں ہم اس کو درخت کو کہتے ہیں ورہ، یہ ورہ کا درخت ہے، اور اس خانقاہ عالیہ پہ اس کی جو نسبت ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جو تاریخی بک سے ہیں، جو ہمارے قبلہ بڑے بزرگ تھے، قبلہ مختوم محمد عاقل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نوازنے کے لیے اور ان کو عطا کرنے کے لیے یہاں پہ تشریف آوری ہوئی۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ روحانی طور پہ، لیکن ہماری جو خانقاہ کی تاریخی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جسمانی طور پہ تشریف لائے تھے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلفائے راشدین بھی تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امام پاک بھی تھے، اور غوث الاعظم بادشاہ پیر دستگیر بھی تھے، اور حضرت قلندر لال شہباز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی سائیں کے ساتھ تھے۔ اور جیسے ہی مختوم صاحب کو حکم ہوا، سائیں مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور مراقبے سے باہر نکلے تو حضرت قلندر لال شہباز نے حکم کیا کہ آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا ہے۔ تو مختوم صاحب اپنے جذبات کو اپنے قابو رکھ کے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے، قدم بوسی کی۔ تو اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سندھ کے لیے شریعت کی دستار عنایت فرمائی، عطا فرمائی، اور شریعت کا جو نظام ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے آپ کو دستار شریعت کے اعزاز سے نوازا گیا، اور رئیس العلماء اور رئیس الاولیاء کے خطابات سے نوازا گیا،
اور آپ کو دستار پہنائی گئی جس میں سب سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد خلفائے راشدین نے، اور اس کے بعد امام پاکوں نے، اور اس کے بعد بادشاہ پیر دستگیر نے، اور آخر میں حضرت قلندر لال شہباز نے اس کو ور دیے تھے۔ اور اس کے بعد اس جگہ سے ایک درخت پھوٹا ہے جو آج تک وہ پھلا پھولا ہے، اور جس کے جو بھی پتا اس کا نکلتا ہے، میچور ہوتا ہے، اس پہ قدرتی طور پہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا آتا ہے۔ یہ اس کی کہانی ہے، اور یہ اس کی تاریخ ہے، اور آج بھی ہزاروں لوگ یہاں پہ حاضری دیتے ہیں، زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، صرف پاکستان سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی زیارت کرتے ہیں، اسم پاک کی زیارت کرتے ہیں، تو ان کے آنسو نکل آتے ہیں۔ یعنی اتنی عقیدت ہے لوگوں کی آج بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک سے، اور یہی نسبت آگے ان سب کا، اسی نسبت سے ان سب کا بھلا ہوگا۔ کے ساتھ منسلک ایک جامع مسجد بھی ہے جو 300 سال پرانی مسجد ہے، جس کی چھتوں، دیواروں اور گنبد پر کمال مہارت کے ساتھ اعلیٰ طرز کی کاشی کاری کا کام کیا گیا ہے۔ اس مسجد میں آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہیں۔ روایت کے مطابق یہ مسجد احمد شاہ ابدالی نے تعمیر کرائی تھی۔ مسجد کے ساتھ ہی ایک میوزیم ہے جہاں مخدوم عبد الرحمن شہید کی ذاتی استعمال کی اشیاء کے علاوہ منہ مبارک سرکار دو عالم حضرت علی شیر خدا کی کنگھی، حضرت امام حسین کی کنگھی، غلاف کعبہ اور دیگر نادر اشیاء موجود ہیں۔ میوزیم سے تھوڑے سے ہی فاصلے پر ایک جدید طرز کی لائبریری ہے جو مخدوم عبد الرحمن شہید کے نام سے سندھ حکومت نے تعمیر کرائی ہے، جس پر ہر قسم کی علمی ادبی کتابوں کے علاوہ دیگر نایاب کتب موجود ہیں، جس سے اہل علاقہ کے عوام مستفید ہوتے ہیں۔